نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وقال تعالى ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے جو اختتام پذیر ہے، چند دن رہ گئے ہیں، پورا مہینہ ہمیں یہ کہتے ہوئے گزر گیا کہ رمضان ہے رمضان ہے رمضان ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ واقعی ہماری زندگیوں میں اس رمضان سے کیا تبدیلی پیدا ہوئی۔ رمضان کا مطلب ہوتا ہے کہ جلا دینے والا، رمضان کا مطلب ہے جلا دینے والا، یعنی گناہوں کی جو گندگی ہماری زندگیوں میں تھی، اللہ کی نافرمانیوں کی جو گندگی ہماری زندگیوں میں تھی، وہ جل کر کتنی خاکستر ہو گئی اور کتنی باقی رہ گئی، اب ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا، ایک کورس رکھا کہ دن بھر بھوکے رہو، پیاسے رہو، اور رات میں بھوکے پیاسے ہونے کے باوجود ابھی افطار کو چند لمحے ہی گزرے ہیں، پھر ہمارے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے رہو۔ نیند پیاری تھی، آرام پیارا تھا، لیکن اللہ کے لیے سب چھوڑ دیا۔ دن بھر کے بھوکے پیاسے جو لوگ 11 مہینوں میں کھاتے پیتے 5-5 منٹ اور 10-10 منٹ نمازوں کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے، وہ بھی دیکھیے اللہ کی محبت میں تراویح میں 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ کھڑے رہتے ہیں۔ یہی رمضان کا مقصد ہے کہ جس طرح سے تم نے رمضان میں اللہ کو مانا ہے، اللہ کی مانی ہے، اسی طرح اب ساری زندگی اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننا۔ تمہاری زندگی، تمہارا کھانا پینا، تمہارا بھوکا رہنا، تمہارا سونا جاگنا، سب کچھ اللہ کے حکم کے تابع ہو جائے، اسی کا مقصد رمضان ہے۔ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اس مقصد کو کتنا پایا ہے۔ اس وقت مجھے حکم ہوا ہے زکوٰۃ کے متعلق کچھ عرض کرنے کا، اس لیے کہ رمضان المبارک میں عام طور پر مزاج لوگوں کا یہ ہے کہ مسلمان رمضان سے زکوٰۃ کو جوڑتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں زکوٰۃ ادا کریں گے تو 1 کا 70 ملتا ہے، 1 روپے اگر رمضان میں زکوٰۃ ادا کریں گے تو 70 کا بھاؤ چل رہا ہے، اس لیے لوگ عام طور پر زکوٰۃ کو بھی رمضان میں ادا کرتے ہیں۔ اس میں ایک سب سے اہم مسئلہ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اصلاً زکوٰۃ کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں، اصلاً زکوٰۃ کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ رمضان تو فرض ہوتی ہے حولان حول، انسان کے پاس جس وقت مال آیا، جب بھی وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر کسی ویلیو کا مالک بن جائے گا تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ جب کوئی آدمی مثال کے طور پر 10 شعبان میں اتنے مال کا مالک بن گیا جس کی ویلیو تقریباً 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہوتی ہے، اور وہ مال اس کے پاس 1 سال تک رہا، یعنی اگلی 10 شعبان میں بھی اس کے پاس اتنا مال رہا، تو اب یہ آدمی صاحب نصاب ہو گیا، اب اس پر زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے۔ عام طور پر زکوٰۃ کے مسائل سمجھنے میں لوگوں کو بڑی غلط فہمیاں ہوتی ہیں، اور یہ بھی ایک عجیب معاملہ ہے کہ غلط فہمیاں کتنی ہی ہوں، کسی مفتی کے پاس جا کر پوچھتے بھی نہیں، اپنے طور پر ہی ادا کرتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ سیکھنے کا ہے کہ جس طرح سے آپ وضو سیکھتے ہیں، جس طرح آپ نماز سیکھتے ہیں، جس طرح آپ روزہ سیکھتے ہیں کہ اتنا حلق میں پانی گیا اور اتنا ایسا محسوس ہوا اور رات میں اٹھا تو یہ ہوا تو میرا روزہ ہوا کہ نہیں، تو ایسے ہی زکوٰۃ بھی سیکھ کر ادا کرنے کی چیز ہے۔ زکوٰۃ جو ہے آپ کو گناہوں سے پاک کرنے والی ہے، آپ کے مال میں برکت کرنے والی ہے، اور سب سے بڑی بات اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے، اس کو آپ ایسے ہی نہیں ادا کر سکتے۔
تو آپ اس کو سیکھیے۔ تو صاحب نصاب کب ہوتا ہے آدمی؟ کہ جب کسی آدمی کے پاس چاند کے اعتبار سے 1 سال تک 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر کوئی ویلیو کا مال اس کے پاس 1 سال تک رہا تو اب وہ صاحب نصاب ہو گیا۔ اب اگلا سال جب آئے گا، اب پھر دیکھا جائے گا کہ کیا اس کے پاس اب بھی اتنا مال ہے جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہوتا ہے۔ اگر ہے تو یہ صاحب نصاب ہے، اس پہ پھر سے زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے۔ زندگی میں صرف 1 سال حج کی طرح زکوٰۃ ادا کر دی تو کافی نہیں، ہر سال آپ کو اس تاریخ میں حساب کرنا پڑے گا، اور صرف اندازے سے نہیں، باقاعدہ حساب کرنا پڑے گا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ اندازے سے دے دیتے ہیں، اندازے سے نہیں، 1 روپیہ بھی رہ گیا تو آپ کے پورے مال کو خراب کر دے گا، اس لیے حساب کریں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جس تاریخ کو آپ کا سال پورا ہو رہا ہے، مثال کے طور پہ 10 شعبان یا 10 رمضان، تو اس تاریخ میں آپ حساب کر لیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس تاریخ میں آپ کے پاس اتنا کیش نہیں کہ جس سے آپ زکوٰۃ ادا کر سکیں، تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ اس وقت میں آپ حساب کر لیں اور پھر لکھ لیں اس کو کہیں پر، اور پھر جتنا آتا رہے اتنا ادا کرتے رہیں، اس کو ادا کرتے رہیں اور اس کو لکھتے رہیں، تو وہ اس میں سے مائنس ہوتا رہے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھو اصلاً تو اس طرح کے مسائل کسی ماہر مفتی کی خدمت میں حاضر ہو کر ہی سیکھنے ہوتے ہیں۔ یہ تو مسجدوں کا فیض ہے، آپ کے یہاں کے منتظمین نے آپ کے لیے انتظام کیا کہ آپ کو گھر بیٹھے یا مسجد بیٹھے آپ کو زکوٰۃ کے مسائل سیکھنے کا موقع مل رہا ہے، ورنہ اصل حقیقت تو یہ ہے کہ کسی مفتی کے پاس، وہ بھی ایسا مفتی جو ماہر بھی ہو اور جو پریکٹس میں بھی ہو، اس کے پاس باقاعدہ اس کی خدمت میں حاضری دیجئے، اپنا پورا حساب اس کے سامنے رکھیے، پھر اس سے حساب کروائیے کہ اب بتائیے میرے اوپر کتنی زکوٰۃ واجب ہے، کہاں مائنس کرنا ہے، کہاں پلس کرنا ہے، کہاں ملٹیپلائی کرنا ہے، وہ ساری چیزیں اس کے سامنے رکھیے اور پھر اس کے مطابق اپنی زکوٰۃ ادا کیجئے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں زکوٰۃ کے متعلق فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تقریباً 32 مقامات 32 ٹائمز بتلایا کہ زکوٰۃ ادا کرو۔ 20 ٹائمز تو نماز کے ساتھ جوڑ کر بتایا کہ نماز اور زکوٰۃ۔ تو یہ ایسی آسان چیز نہیں کہ آپ کے پاس بس پیسے آئے، آپ نے دیکھا کہ دوسرے بھی دیتے ہیں، میں نے بھی پرچی پھڑوا لی۔ اب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ایک جملہ نکلتا ہے تو پھر اس سے ایک اور بات نکلتی ہے۔ اب یہ پرچی پھڑوانے کا بھی مسئلہ، زکوٰۃ ادا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایسے آدمی کو زکوٰۃ دیں جو خود 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر کسی مال کا مالک نہ ہو۔ اگر وہ آدمی خود 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کا مال کا مالک ہے تو اب تو وہ خود زکوٰۃ ادا کرے گا، اس پر خود زکوٰۃ دینا فرض ہے، اس پر لینا جائز نہیں۔ اور یہ جو پرنٹنگ پریس میں بیٹھ کر ڈپلیکیٹ رسیدیں بنواتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو رسید مل گئی، آپ کا ذمہ خط نہیں۔ اگر آپ کی زکوٰۃ صحیح مستحق تک نہیں پہنچی تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ آپ پر ذمہ ہے، آپ پر واجب ہے کہ آپ مستحق کو تلاش کریں اور پھر اس کو دیں، اس کو اس کا مالک بنائیں۔ اگر ایسا نہیں کیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو کتنے مسئلے ہو گئے؟ پہلی بات، زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اس آدمی پر جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر کسی مال کا مالک ہو، اور ایسی چیزیں جو اس کی بیسک نیڈز ہیں اس کے علاوہ وہ ایسا مال ہو۔ اگر کسی کے پاس فریج ہے، کسی کے پاس موٹر بائک ہے، کسی کے پاس گاڑی ہے، تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی اگر وہ بیچنے کے لیے نہیں ہے، یوز کے لیے ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ لیکن اگر کسی نے گاڑی خریدی کہ اچھا دام آئے گا تو بیچ دوں گا،
تو یہ کیا ہے؟ یہ مال تجارت ہے، اور مال تجارت پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ پلاٹ خرید کے رکھ لیتے ہیں، خاص طور پر ہمارے علاقوں میں، یعنی نالا سوپارا، ویرار وغیرہ میں، کہ پلاٹ خرید کے رکھ لیا یا فلیٹ خرید کے رکھ لیا، اور جب خرید رہے ہیں باقاعدہ یہ نیت ہے کہ اچھا بھاؤ آ جائے تو بیچ دوں گا۔ علماء سے جا کر پوچھئے، یہ مال تجارت ہے۔ مال تجارت کا مطلب یہ نہیں کہ باقاعدہ آپ نے اسٹال لگا لیا، دکان کھول لی تو وہی مال تجارت ہے۔ نہ، جس چیز میں آپ نے تجارت کی نیت کی ہے وہ چیز بھی مال تجارت ہے۔ آپ کاٹر روڈ پہ بنگلہ بنا لیں، اس میں رہتے ہوں، بینڈرا میں آپ بنگلہ بنا لیں، اس میں رہتے ہوں، وہ 10 کروڑ کا ہو، اس پہ زکوٰۃ نہیں۔ لیکن نالا سپارہ میں آپ نے ایک روم ایسا خرید لیا کہ جس میں آپ کی نیت یہ ہے کہ کچھ اچھا بھاؤ آ جائے گا تو بیچ دوں گا، تو اس پہ زکوٰۃ واجب ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی کن مالوں پر زکوٰۃ واجب ہے؟ تو سونے پہ زکوٰۃ واجب ہے، چاندی پہ زکوٰۃ واجب ہے، کیش اس پر زکوٰۃ واجب ہے، تجارت کا مال ان پر زکوٰۃ واجب ہے۔ ان میں سے کوئی ایک 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے تو بھی زکوٰۃ واجب ہے، اور سب کل ملا کر وہ ویلیو بن جائے تو بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ سونا تو 2 ہی تولہ ہے لیکن کچھ چاندی ہے، کچھ کیش ہے، تو اب ٹوٹل ویلیو دیکھی جائے گی۔ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ اور ٹوٹل ویلیو دیکھی جائے گی، ٹوٹل ویلیو پر زکوٰۃ واجب ہوگی، ہر سال واجب ہوگی۔ جب 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر یہ مال رہے گا، اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر زکوٰۃ تو واجب ہے لیکن زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے مال نہیں۔ مثال کے طور پر آج کے زمانے میں کسی کے پاس 40,000 روپے کا مال ہے، اور اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر بن جاتا ہے تو اب اس پر اسی میں سے 1,000 زکوٰۃ میں دینا واجب ہے۔ کسی کے پاس 40,000 مال ہے اور اس کی ویلیو 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے، تو اب الگ سے کیش ہو اس کے پاس یہ کوئی ضروری نہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں ہے ہی نہیں ہمارے پاس، کہاں سے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بعض عورتیں آئیں تو انہوں نے کنگن پہنے ہوئے تھے، حضور نے پوچھا اس کی زکوٰۃ نکالی کہ اس کی زکوٰۃ نکالا کرو، میں نے عورتوں کو اکثر دیکھا ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے، کیونکہ لوگ یہ بھی مسئلہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ یوز میں جو چیزیں ہیں اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں، تو بھائی وہ تو پہنتی ہے، کنگن تو وہ پہنتی ہے، روزانہ پہنتی ہے، صبح شام پہنتی ہے، سوتے ہوئے بھی نہیں اتارتی، اس پہ بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ یہ جو یوز کی چیزیں ہیں یہ وہ ہیں جو مال نامی نہیں ہوتی، یہ مال نامی ہے۔ اب وہ خیر ایک ٹرم ہے، آپ اتنا سمجھ لیں کہ سونا ہے، چاندی ہے تو اس پہ زکوٰۃ واجب ہے، چاہے وہ یوز میں ہو چاہے شو پیس میں ہو۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس میں زکوٰۃ واجب ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں، میں نے کہا کہ اس میں مستحق کو تلاش کرنا ضروری ہے، مستحق کو دینا ضروری ہے، مستحق نہیں ہوگا تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ جی مسلمان، ہاں یہ بھی ہے کہ آپ زکوٰۃ کس کو دے سکتے ہیں، اس میں سے پہلی شرط تو یہی ہے کہ جس کو آپ دے رہے زکوٰۃ اور صدقات واجبہ، یعنی صدقہ فطر، اور کسی نے نظر مانی، کوئی منت مانی اور قسم توڑ دی، اس میں جو صدقات دینے ہوتے ہیں یہ سارے صدقات واجبہ ہے۔ تو یہ صدقات واجبہ کے لیے جسے آپ دے رہے ہیں اس کا مسلمان ہونا بھی ضروری ہے، غیر مسلم کو نہیں دے سکتے۔ اس لیے جو پروفیشنل بیگرز ہوتے ہیں، پیشہ ور بھکاری، ان کو تو بالکل نہیں دینی چاہیے، اس لیے کہ ان میں سے آدھے سے زیادہ فراڈ ہوتے ہیں، بلکہ ان کا ایمان بھی نہیں ہوتا۔ وہ داڑھی ٹوپی لگا کر آپ کی مسجد میں بھی مانگتے ہیں، بعد میں لوکل ٹرین میں داڑھی نکال کے بھی مانگتے ہیں۔ تو ان کو دے کر تو بالکل ادا نہیں ہوتی، بلکہ جو پروفیشنل بیگرز ہیں ان کو تو نفلی صدقہ بھی نہیں دینا چاہیے، اس لیے کہ جس آدمی کے پاس ایک دن کا کھانے پینے کا سامان ہو اس کے لیے سوال کرنا جائز نہیں، بھیک مانگنا جائز نہیں۔ ان کے پاس جا کر دیکھیں، آپ سے زیادہ ہے ان کے پاس،
ان کا جو پیکیج ہے آپ سے زیادہ ہے. آپ دن میں 500 کماتے ہوں گے، وہ 1500 کما کے اٹھتے ہیں. ایک بات. دوسری بات، جو آدمی زکوٰۃ لینے کا مستحق نہیں اور آپ نے اس کو دے دی اور اس کو عادت ڈال دی، تو وہ بھیک مانگ کر گناہ کر رہا تھا تو آپ نے اس کے گناہ میں تعاون کیا. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کاموں میں تعاون نہیں کرنا. اس لیے جو پروفیشنل بیگرز ہوتے ہیں، جو آپ کے گھر گھر آتے ہیں، جو آپ کی مسجدوں میں، محلوں میں، نکڑوں پر کھڑے ہوتے ہیں، اگر آپ کو یہ یقین نہیں ہے، اگر آپ کو یہ تحقیق نہیں ہے کہ وہ مستحق ہے، تو آپ کو اسے کوئی رقم دینا جائز نہیں ہے، ورنہ آپ بھی گنہگار ہوں گے. ادا کرنے میں ایک تو یہی ہے کہ زکوٰۃ جسے دے رہے ہیں وہ مسلمان ہو. دوسرا یہ کہ آپ کے اصول اور فروع میں سے نہ ہو. اصول اور فروع کیا ہوتا ہے؟ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ میری بہن ہے، کمزور ہے، اس کو دے سکتے ہیں زکوٰۃ. کوئی کہتا ہے کہ میرے ابا کو دے سکتے ہیں زکوٰۃ. تو کھیل نہیں کھیلنا ہے، شریعت کے حساب سے عمل کرنا ہے. شریعت میں جو اصول ہیں اور جو فروع ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اصول مطلب آپ اپنے سگے ابا کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. یہ تو لعنت ہونی چاہیے کہ کوئی بچہ یہ پوچھے کہ میں اپنے باپ کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں. تو صاحب زکوٰۃ ہے اور اس کو بھیک مانگنے کی ضرورت پڑ رہی. اس لیے شریعت نے یہ مزاج بنایا اور یہ اصول رکھا کہ انسان اپنے باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اپنی ماں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اپنی ماں کی ماں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اپنی ماں کے ابا کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اپنے ابا کے ابا کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اپنے ابا کی اماں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. یہ ہیں اصول. جج جن سے ہم آئے ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ان کی خدمت کرنا اور ان کی ضرورت پوری کرنا آپ پر ایسے ہی واجب ہے، زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ایسے ہی فروع یعنی جو ہم سے آئے ہیں، جیسے اپنے بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اپنی بیٹی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اپنی بیٹی کے بیٹی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ایسے ہی بیٹے کے بیٹے یا بیٹی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. سمجھ میں آ گیا مسئلہ؟ اوور تو نہیں ہو جائے گا؟ مکس اپ تو نہیں کرو گے؟ بعد میں یہ تو نہیں کہو کہ مفتی صاحب تو ایسے ہی بتا کے گئے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. خود آدھا سن کے جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں مفتی صاحب نے ایسے ہی بتایا، اس لیے ریکارڈ ہو رہا ہے، یوٹیوب پہ رہے گا. تو اصول اور فروع کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اس کے علاوہ رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. سگی بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، سگی بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، پھوپھو کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، خالہ کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ماموں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جبکہ وہ مستحق ہو. استحقاق نہیں، مستحق نہیں، خود 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر مال کے مالک ہیں تو نہیں دے سکتے. اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، پہلے پوچھتے ہیں مفتی صاحب وہ فلانا جو ہے تو اس کا بڑا بیچارہ پریشان ہے، اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اب ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی فقیر ہو، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کا مالک نہ ہو، اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں دے سکتے. کہ نہیں اس کے پاس تو کہاں ہے، اتنا کہاں، بیچارہ غریب ہے. میں نے کہا پھر دے سکتے ہیں اگر ایسا ہے تو. ہمیشہ فتوے میں یہ شرط ہوتی ہے، اگر ایسا ہے تو. اگر آپ نے جو سوال پوچھا ہے سوال مطابق ہے تو اس کے مطابق یہ جواب ہے. تو مفتیوں کو بھی چلاتے ہیں تو اس وقت کہتے ہیں نہیں اس کے پاس تو کچھ نہیں ہے، بیچارہ مانگ مانگ کے کھاتا ہے، ایسا ہے ویسا ہے، میرے ساتھ وقت لگا ہوا ہے، اس کو مجھے پتا ہے اس کو. ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ کی مرضی. پھر جب ادا کر دی 2 دن کے بعد کہتے ہیں کہ مفتی صاحب اس کے پاس تو زیور تھا. تو یہی تو پہلے سمجھا رہے تھے آپ کو، یہی تو تحقیق کرنا ضروری ہے. جو آدمی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کا مال کا مالک ہے، اچھا جو لینے والا ہے اس پر سال گزرنا ضروری نہیں کہ اس کے پاس تو آیا تو ہے، ابھی شعبان میں تو آیا نہیں، وہ تو ادا کرنے کے لیے سال گزرنا ضروری ہے، وصول کرنے کے لیے سال گزرنا ضروری نہیں. سمجھے یہاں تک مسائل؟
تو ان لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ جو آدمی قرض میں ڈوبا ہوا ہو، بعض لوگ ایسے آتے ہیں کہ میرے اوپر بڑا قرض ہے، میری ہیلپ کر دو، زکوٰۃ وغیرہ سے کر دو، مفتی صاحب سے پوچھا میں نے مسئلہ، تو اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کسی آدمی کے اوپر 10 لاکھ کا قرض ہے اور اس کے پاس 5 لاکھ تو ہیں، تو اب وہ 5 لاکھ گویا کہ اس کے پاس نہیں ہے، بلکہ 5 لاکھ کا وہ قرضدار ہے، تو ایسے آدمی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ بس وہی اصل پوائنٹ جو آپ کو پکڑ کر چلنا ہے وہ ہے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر اگر کسی کے پاس مال ہے تو اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اور جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر مال پر 1 سال گزر گیا اس کو زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے۔ یہاں تک سمجھ میں آیا مسئلہ؟ اچھا، ایک مسئلہ کہ زکوٰۃ ایڈوانس دی جا سکتی ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بہت ضرورت مند آ گیا آپ کے پاس، تو ہم کہتے ہیں ہماری تو زکوٰۃ نکل گئی، تو زکوٰۃ ایڈوانس دی جا سکتی ہے، آپ اس کو لکھ کر رکھ لیں، اور جب آپ اگلے بار حساب کریں گے تو آپ اس میں سے مائنس کر سکتے ہیں۔ دیکھو اصل بات یہ ہے کہ اسلامی شریعت اور مذہب اسلام جو ہے یہ دنیا میں صرف نماز روزے رکھوانے نہیں آیا، بلکہ دنیا کے ہر کام میں آپ کو کامیابی دلانے آیا ہے، پوری سوسائٹی کو سدھارنے آیا ہے۔ اس لیے زکوٰۃ کا مستقل نظام رکھا گیا کہ معاشرے میں، سوسائٹی میں جہاں کوئی غریب ہیں اور وہ مسلسل غریب چلا آ رہا ہے، اس کے رشتہ داروں پر، اس کے جاننے والوں پر، اس کے دوستوں پر ذمہ داری ہے کہ وہ اگلے سال تک غریب نہ رہے۔ اس لیے زکوٰۃ ادا کرنے میں یہ بھی ہے کہ الاقرب فالاقرب، کہ جو تمہارا جتنا قریب ہے اور وہ مستحق زکوٰۃ ہے پہلے اس کو زکوٰۃ ادا کرو۔ اب بمبئی کی سینکڑوں ہزاروں کروڑ زکوٰۃ نکلتی ہے اور آپ کا اپنا سگا بھائی وہ نان شبینے کا محتاج، اللہ نہیں پوچھے گا کل قیامت میں تم ران رائس کھا رہے تھے، اس کے پاس رائس کھانے کا موقع نہیں، اور جو رشتہ دار ہوتے ہیں نا تو وہ سوال کریں تو یہ تو ہمارے لیے ملامت کی بات ہے، ہمارے لیے ملامت کی بات ہے، وہ ہم سے آ کر سوال کریں، ان کی خبر گیری کرنا وہ مستحق ہے کیا نہیں۔ اس لیے اچھا اس میں ایک اور مسئلہ سمجھیں، جو رشتہ دار ہوتے ہیں، دوست احباب ہوتے ہیں، آپ کے اساتذہ ہوتے ہیں، بعض علماء ہوتے ہیں، مفتیان کرام ہوتے ہیں، وہ ضرورت مند ہوتے ہیں اور ان کو آپ کہتے ہیں مفتی صاحب یہ زکوٰۃ کے پیسے 2000 آپ رکھ لو، تو جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا تو ان کو زکوٰۃ کہہ کر نہیں دینا چاہیے۔ اپنے رشتہ داروں کو، علماء کو، اپنے تعلق والوں کو زکوٰۃ کہہ کر دینا ضروری نہیں، بلکہ نہیں کہنا چاہیے، ان کو تو آپ ہدیہ کہہ کر دیں۔ ہاں نیت یہ رکھیں کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، اس لیے کہ نیت اگر نہیں کی تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور نیت کیا ہے؟ دل کے ارادے کا نام ہے۔ جب آپ گھر سے لے کر چلے اماؤنٹ، آپ نے دل میں ارادہ کر لیا کہ فلانے کو دینا ہے، ہو گئی نیت۔ جیسے روزے میں نیت کیا ہے؟ روزے کی نیت کیا ہے؟ کسی کو نہیں آتی؟ روزے کی نیت کیا ہے؟ روزے کی نیت یہی ہے، میں نے کہا کہ جو دل کا ارادہ ہے وہی نیت ہے۔ آپ صبح میں اٹھ گئے 4:30 بجے، آپ نے کچھ کھا لیا پی لیا، کس لیے اٹھے تھے؟ روزہ رکھنے کے لیے، ہو گئی نیت۔ وہ الفاظ آپ کہہ سکتے ہیں لیکن نیت کیا ہے؟ آپ اٹھے کیوں ہیں؟ آپ رات میں کہتے ہیں مجھے اٹھا دینا، آپ الارم لگاتے ہیں، آپ کچھ کھاتے ہیں پیتے ہیں، ہو گئی نیت۔ یہی روزہ ہے، یہی نیت ہے۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے نیت ضروری ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے نیت ضروری ہے، اگر نیت نہیں کی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ مسائل بہت ہیں، کچھ تو لکھ کر بھی لایا ہوں کہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں، لیکن آدھے گھنٹے میں کیا کیا پیش کروں؟ عام لوگ سمجھتے ہیں کہ آدھے گھنٹے میں آئیے آپ اور پورا زکوٰۃ کا کانسیپٹ کلیئر کر دیجئے،
جو موٹی موٹی باتیں تھی جس میں عام طور پر غلطیاں لوگ کرتے ہیں وہ میں نے سمجھا دی الحمدللہ، لیکن زکوٰۃ کے مسائل بڑے اہم ہوتے ہیں، فقہ کے سارے ہی مسائل۔ الموسوعۃ الفقہیہ کویت سے کتاب شائع ہوئی ہے عربی میں، مسائل 45 جلدیں ہیں، اب اس میں سے کتنی سناؤں آپ کو؟ اس لیے یہ چیزیں جو بیان کی جاتی ہیں اس طرح عام مجموع میں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک شعور پیدا ہو جائے، آپ کو اتنی سمجھ پیدا ہو جائے کہ زکوٰۃ یوں ہی الٹپ دینے کا نام نہیں ہے بلکہ شریعت کے مطابق دینے کا نام ہے۔ اور اب سے آپ جب اپنی زکوٰۃ کا حساب کریں، جب آپ اپنی زکوٰۃ ادا کریں تو اب کسی مفتی کے پاس جائیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ مفتی صاحب کے پاس جائیں ہی فون پر اس کو اس طرح کے معاملات نہ پوچھا کریں۔ فون نمبر جو ہوتا ہے کسی مفتی صاحب کا، وہ زیادہ سے زیادہ آپ اس طور پہ استعمال کریں کہ مفتی صاحب میں کس وقت حاضر ہو سکتا ہوں، آپ کے پاس کون سا موقع ہے، میں آپ سے مسائل کچھ سیکھنا چاہتا ہوں، میرے کچھ مسائل ہیں وہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ اس لیے نہیں کہ آپ رات میں 12 بجے فون گھما دیں کہ مفتی صاحب یہ زکوٰۃ کا مسئلہ بتا دو، ابھی بیچارے کی بیوی سے لڑائی ہوئی، آپ کو کیا پتا، وہ بھی تو انسان ہے، ایلین تو ہے نہیں، ابھی بیچارہ تھک ہار کر لیٹا تھا۔ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ مفتی صاحب کھڑے ہوں تو مسئلہ نہیں پوچھنا چاہیے، جب بیٹھے ہوں سکون کی حالت میں ہوں تب مسئلہ پوچھنا چاہیے، چل رہے ہوں سواری پر سوار ہوں تو مسئلہ نہیں پوچھنا چاہیے۔ اور قرآن نے یہ آپ کو حکم دیا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جو مسائل نہیں جانتے وہ اہل علم سے پوچھو، ان کو نہیں حکم دیا کہ وہ آ کر بیان کریں، یہ تو ان کا احسان ہے، یہ آپ کی مسجد کے انتظامیہ کا احسان ہے کہ آپ کے سامنے یہ چیزیں بیان کی جا رہی ہیں، ورنہ تو آپ پر فرض ہے آپ سیکھیں پھر عمل کریں۔ زندگی کا یہ معمول بنائیے کہ زندگی میں جو کچھ کر رہے ہیں، شادی کر رہے ہیں تو شادی کا آپ کا تاریخ طے ہو گئی، آپ کا رشتہ طے ہو گیا، آپ نے ہال بک کر لیا، آپ نے کارڈ چھپوا لیے، زندگی کے سارے کام کر لیے، ایک کام نہیں کیا تو کیا نہیں کیا کہ نکاح پر کیا ذمہ داریاں ہیں، نکاح میں کیا چیز واجب ہے، کیا چیز مسنون ہے، یہ نہیں سیکھی۔ یہی ہوتا ہے، اس لیے میں کہا کرتا ہوں ہر وہ نوجوان کہ جو نکاح کرنا چاہتا ہے، اللہ کے نبی کا غلام ہے، اس کے اوپر ضروری ہے کہ جب وہ نکاح کرنا جا رہا ہے تو وہ نکاح کے مسائل سیکھے، بلکہ ساتھ ساتھ طلاق کے مسائل سیکھے۔ نکاح کے مسائل اس لیے تاکہ نکاح درست اور باقی رہے، اور طلاق کے مسائل اس لیے تاکہ اس غلطی کا ارتکاب نہ کر بیٹھے۔ ہر محلے میں، ہر مسجد میں ان کے ذمہ داروں کو یہ چاہیے کہ جب تک تمہارا نکاح نہیں پڑھایا جائے گا کہ کم سے کم 2 ہفتے کسی مفتی کے پاس آپ نے نکاح کے مسائل نہ سیکھیں، پھر انشاءاللہ دیکھیے یہ جو طلاق کے مسائل پیش آتے ہیں، اور یہ جو مار پیٹ کے مسائل پیش آتے ہیں، اور یہ جو روزانہ لڑائی اور جھگڑے کے مسائل پیش آتے ہیں، یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ ہم کرنے کچھ نہیں چاہتے۔ صدقہ فطر کے متعلق بھی سن لیجئے، یہ بھی زکوٰۃ جیسا ہی ہوتا ہے، اس میں بھی نصاب وہی ہے کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر مال ہے تو اس کے اوپر صدقہ فطر بھی واجب ہو جاتا ہے۔ البتہ اس میں سال گزرنا ضروری نہیں ہوتا، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو روزے میں کمیاں رہ جاتی ہیں، کفارے کے طور پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ فطر میں غریبوں کے کھانے کا انتظام بھی ہے، اور تمہارے روزے میں جو کمیاں رہ گئی ہیں اس کا کفارہ بھی ہے۔ اور صدقہ فطر جو ہوتا ہے، زکوٰۃ جو ہوتی ہے وہ صرف اپنی طرف سے دی جاتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ہندوستان کے تمام مرد مظلوم ہیں اور وہ اپنی بیویوں کی طرف سے بھی ادا کرتے ہیں، لیکن ان پر واجب نہیں ہوتی بیویوں کی طرف سے ادا کرنا، بیوی پر خود واجب ہوتی ہے۔ البتہ آپ اس کی طرف سے یہ ذمہ داری ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا احسان ہے، آپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کہیں کہ بھئی آپ اپنی زیورات میں سے ادا کرو، میں تو نہیں کر سکتا، یہ میرے پاس اتنی حیثیت نہیں ہے، تو آپ ایسا کر سکتے ہیں، لیکن یہ آپ آپسی انڈرسٹینڈنگ پر آپ کا یہ معاملہ ہے، ضروری نہیں ہے آپ کا۔ البتہ صدقہ فطر جو ہے تو وہ اپنی طرف سے ہوتا ہے اور اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے ہوتا ہے جو بالغ نہیں ہوتے، اور اگر وہ بھی بچے بھی بالغ نہیں ہیں لیکن وہ مالدار ہیں، یعنی ان کے پاس اتنا مال ہے کسی طرح سے آیا ہوا، تو ان پر پھر اسی مال میں سے آپ صدقہ فطر نکال سکتے ہیں۔ اب 1-2 چیزیں جو میں آپ کو بتلانا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ زکوٰۃ جو ہے جب بھی ڈونیشن کی بات آتی ہے، چندے کی بات آتی ہے، تو بعض لوگ زکوٰۃ مسجد میں بھی ادا کر دیتے ہیں، مسجد میں دے دیتے ہیں، یعنی مسجد کی تعمیر میں۔ تو مسجد کی تعمیر میں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، مسجد کی تعمیر میں للہ، یعنی یوں ہی آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے صدقہ دے سکتے ہیں، زکوٰۃ کا اماؤنٹ نہیں دے سکتے۔ اور
یہ ایک جمعہ الوداع جمعے سے متعلق بات ہے. عام طور پر لوگوں میں یہ مشہور بات ہے، یعنی کچھ سالوں سے یہ چلا رکھی ہے جب سے یہ واٹس ایپ وغیرہ یونیورسٹی کا آغاز ہوا ہے، کہ اگر کوئی جمعۃ الوداع میں یعنی الوداع جمعے میں 4 رکعت پڑھ لے اس طرح سے تو اس کی 70 سال کی نماز معاف. تو بھائی ایسا کوئی مسئلہ شریعت میں نہیں ہے، یہ سب فیک یونیورسٹی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ میں نماز پڑھنا 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ہے. تو آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ بھلا آپ سوچ سکتے ہیں کہ زندگی بھر نماز نہ پڑھو، ایک عمرہ کراؤ، ساری زندگی کی نمازیں معاف؟ تو فرائض اس طرح معاف ہوتے نہیں. دوسرا، بعض لوگوں میں یہ ہے کہ الوداع جمعہ کی کوئی خاص حیثیت ہے، تو ایسی بھی کوئی حیثیت نہیں. بس جیسے الوداع جمعہ ہے تو کل الوداع سنیچر ہے، پرسوں الوداع اتوار ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. بس جا رہا ہے رمضان، اپنی کوتاہیوں کا احساس کرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے بھیک مانگنے کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ الوداع جمعے میں نئے کپڑے پہنیں گے تو اس کا حساب نہیں ہوتا، یہ بھی غلط مشہور ہے. لوگ ایک ایک جوڑی، دو دو جوڑی، کئی کئی جوڑی پہن لیتے ہیں. تو قرآن میں ہے سورہ تکاثر، آپ کو بھی یاد ہوگی، الہاکم التکاثر، اس میں ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ جتنی نعمتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں ہر نعمت کا اللہ تعالیٰ کل قیامت میں سوال کرے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.